حضرت ضماد ازدی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. تو جب مکہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ محبت تو دیوانے ہو گئے ہیں، یعنی وہ تو پاگل ہو گئے ہیں. تو حضرت ضماد ازدی چونکہ جھاڑ پھونک کے ماہر تھے، دم درود کرتے تھے، تو اس ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں تاکہ وہ ذرا صحت مند ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئے، اپنا مدعا پیش کیا کہ میں آپ کی دوائی لے کر آیا ہوں، آپ کو دم کرنے آیا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا. تو ضماد ازدی کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ وہ کہنے لگے دوبارہ پڑھو. پھر دوبارہ پڑھا، پھر فرمایا دوبارہ پڑھو. نبی صاحب نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا. تو ضماد ازدی سننے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا. میں نے کہانوں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے شاعروں کو بھی سنا ہے، میں نے ساحروں کو بھی سنا ہے، جو جادوگر ہیں ان کا کلام بھی سنا ہے، مگر یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والا ہے. تو حضرت ضماد ازدی نے نہ صرف پھر اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یعنی وہ کلام کا اثر کیا تھا کہ وہ جو دم درود کرنے آئے تھے، اپنے دوست کو ٹھیک کرنے آئے تھے، وہ خود پاگل ہو کر چلے گئے. یعنی ان کے بقول کے لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہے، تو وہ بھی اسی جو تھی گروپ کا حصہ بن گئے. پھر وہ اتنا امپریس ہوئے کہ صرف ایسا نہیں کہا کہ چلو میں ہی مان لے آتا ہوں، ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ کلام اتنا پر اثر ہے کہ میری قوم جا کے سنے گی نا، میرے قبیلے کے لوگ سنیں گے تو یقیناً وہ بھی ایمان لائیں گے. تو ان کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی، یعنی ان کی حامی خود ہی بھر لی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی فیصلہ آپ لے لو، اگرچہ وہ سردار ہوں گے، اگرچہ وہ ان کو اختیار ہوگا، اگرچہ وہ ان کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ اس وقت یہ سٹیپ لینا، اس وقت یہ ڈیسیژن لینا کہ میں اپنی پوری قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایمان لے یا پہ یعنی بیعت کر دی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن کیا تھا کہ اس کلام کا اثر ہی اتنا زیادہ تھا کہ ان کو 100% یقین تھا کہ یہ کلام ہی ایسا ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ ضرور اس سے امپریس ہوگا. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں، جبکہ ہم یعنی وہ دیکھیں وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، تو یہ سن کے مسلمان ہو گئے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. یعنی آج اگر بالفرض یعنی میں کہتی ہوں کوئی عیسائی ہے میرے سامنے، اسے میں کہوں یہ کلام سناؤں اور اسے کہوں تم مسلمان ہو جو، کوئی ہوتا ہے یکدم؟ کوئی نہیں ہوتا. کوئی اپنا مذہب ایسے فوراً نہیں چھوڑتا. ہر کسی کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے. ہم فرقہ نہیں چھوڑتے، مذہب تو دور کی بات. بتائیں آج ایک دوسرے کو بتائیں نا فرقہ واریت میں کہ یہ بات ایسے نہیں، یہ دلیل ہے، یہ ایسے ہے، تو کوئی بھی فرقہ نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کوئی غلط تھے یا ہمارے استاد غلط ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. تو دیکھیں فرقہ چھوڑنا اگر ہمیں آسان نہیں لگتا تو مذہب چھوڑنا تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے زندگی میں. اور کہاں وہ اتنی آسانی سے چھوڑ لیتے تھے؟ وہ آسانی کہاں سے آتی تھی؟ یہ قرآن کے اثر سے آتی تھی. وہ قرآن اپنے دلوں میں اتنا وہ اثر محسوس کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ بس ہماری زندگی ہی یہ ہے. تو اس لیے جب ہم قرآن کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یقیناً اس نیت کے ساتھ اگر دیکھیں گے نا کہ یہ اپنا اثر رکھتا ہے، تو یقیناً آپ اس کے اثر سے یعنی لطف اندوز